جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت۔ میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتہ۔ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں۔ ٹھیک، اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں، وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ صورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس صورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا، یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک صورت کافی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہم السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی
کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے، اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی الاسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں۔ کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی۔ ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لیں وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان، یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے، اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے، اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، بات سچ ہے، لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر۔ اسی وجہ سے
جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا. اگر بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. سیدھی سی بات ہے. قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے. صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں دماد ضاد کے ساتھ. وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا. صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو. کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں. تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں. دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے. ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ. اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے. ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی. وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں. یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز، اور وہ بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ ایمان لے آیا. اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا. ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا. لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا. حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ زماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی علیہ السلام ایک غیر معمولی انسان ہے. لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی. تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں. وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے حضور رکھی اور مشرکین عرب سے کہا کہ یہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو نا میرے بارے میں، میرا رب خوب جانتا ہے. اسے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہر چیز سے وہ واقف ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ پریشان خواب ہیں. بل افتراہ، بلکہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے. خود بھی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی شخص کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سامنے والا بندہ کیا ہے تو وہ بار بار اپنا بیان تو نہیں بدلتا. تم نے ساحر کہا، چیپٹر کلوز کرو. نہیں، تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جھوٹ کہا ہوا تھا نا. کسی کو یہ لولی پاپ دے دیا کہ ان کو خواب آتے رہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں. بعض جگہ پہ آیا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور بعض کو کہا کہ یہ شاعر ہے. اب اتنے زیادہ بیانات، جادوگر، دیوانہ، اگلے لوگوں کی کہانیاں، پریشان خواب، جھوٹ گھاڑ لیا ہے، شاعر ہیں، مجنون ہیں. یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں. اب اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو، اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے. یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے، ہم مان لیں گے. اچھا، یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر
عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہا ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈیفرنٹ آئے گا، یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی الاسلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں، ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے، ہم مان لیں گے۔ آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے، یہ معجزات اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے، اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے۔ رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ سورۃ الانعام میں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، یعنی دل بے ایمان تھے اجتا ٹھیر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی تو انہوں نے مان لینا تھا، بالکل نہیں ماننا تھا۔ کیا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے مان لیا تھا کہ میرے ایکسپرٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے؟ نہیں مانا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا۔ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وقت توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی۔ کیا ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان قوموں کو وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھانے کی خاطر اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیا جو کافر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا اور اس میں یہ رنگ بھرنا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا تو اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث سے ڈڈکٹ ہوئی ہے بات، اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پوری امت ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے، کام کرنے کے اعتبار سے، مرتبے کی نہیں بات ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کام کرنے کے اعتبار سے۔ اب جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت حق پیش کرنا، یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مخالفین جو تانا دیا کرتے تھے، اس تانے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا۔ تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، یہ ساری سٹوریاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔
پھر عبد القادر جیلانی کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی اسلام سے متعلق بھی ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیا کہ ایک صحابی کے بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے کو ذبح کیا اور پھر نبی اسلام کی دعوت کو جابر بن عبداللہ کی طرف منسوب ایک توبہ توبہ توبہ. قرآن تو بالکل اور بات کر رہا ہے. پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ کہتے ہیں جی ممتاز قادری جو ہے وہ اپنی ایمبولینس سے باہر نکل آیا اور قبر پہ گئے تو 2 تلواریں اٹھائے باہر نکل آیا اور جیسے ہی پولیس والے قریب آئے تو ڈر کے پھر دوبارہ لیٹ گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا نو بریلوی کر لو یار، اس طرح کا منظر دکھا کے سب جھوٹ ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. اگر نبی الاسلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے نا تو باقیوں کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. باقیوں کو منوانا تو نہیں ہوتا، اللہ نے منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد کرامت کا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے. کوئی کر کے نہیں کچھ دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں. یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اللہ اس کو بتائے، کیونکہ نبی کو منوانا ہوتا ہے، غیر نبی کو تو نہیں منوانا ہوتا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کنکلوژن اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اچھا تو واقعی اگر نبی ہے نا، تو شاعر نہیں ہے، تجھے پریشان خواب نہیں آتے، تو نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا، تو اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا، تو جادوگر نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو تو نے خود معجزات بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک معجزہ کر کے دکھا دے. نہیں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا. جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو اور کوئی معجزہ لے آؤ اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اتنے سخت الفاظ. یہ قرآن ہے بھائی، یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے، یہ بابوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جو واقعی صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پہنچائی گئی ہے. تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جائے اور منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. سورۃ الانبیاء کی 6 آیات پوری ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ اس کا جنازہ نکل گیا کہ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے عقائد کے ساتھ. سورۃ الانبیاء یہ پڑھ کے بتا دیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ انبیاء کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے جواب میں اگر یہ قرآن کی آیات آدھی پڑھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا، تو یہ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات دے دیے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ معجزہ ہے. تو دعوی نبوت والا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر اژدہا بنانا اور اسے ہاتھ لگانا اور دوبارہ اس کا لاٹھی بننا، اس طریقے پہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ سورۃ العنکبوت میں اور کئی صورتوں میں ذکر ہوا اور نبی علیہ السلام نے تو بالکل کھول کر اس کو مزید بیان کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. یہ معجزہ تو ہم ویسے علم الکلام میں استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم آتی ہے آیتن. یہاں پر بھی دیکھ لیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشانی، معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، اس لیے ہم یہ معجزہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ویسے اس کے لیے ٹرم ہے آیا، نشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا. بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ. اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا. ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا. اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے.
اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں، اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا. یہ قیامت تک کے لیے نبی الاسلام کا معجزہ ہے. 2 خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے. ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ. ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے. ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر ان کے ایمان میں اضافے کے لیے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہاں، یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں. مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ، اور وہ مل گئے. نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے. صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے اصحاب آئے، آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر 2 حصے ہو گئے، آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی، آدھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کے معجزات نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے، نبی الاسلام کا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا، ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں، مکھیاں، شاید کی مکھیاں یا دوسری، اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا، وہ نبی الاسلام کے معجزات ہیں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اور وہ بھی فزیکل فینومینا کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے. تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا، بارش ہونا فزیکل فینومینا ہے. صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے. تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں. یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں، ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے، وہ تو دعویٰ ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو، اور میں اسے پورا کر دوں. تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے. ہاں، بغیر کسی ریسورس کے، بغیر کسی علم کے کوئی شخص خامخواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا. معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو، اور وہ بھی جتنی اجازت دے. موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا. وہ عین اس وقت وحی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے. اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے، قرآن میں آتا ہے. خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا ورنہ بھاگتے تو نا. تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے، تب ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو نبی الاسلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق ہے. ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا، دیٹس آل. باقی جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہیں. آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ بس صحابہ کرام میں رہا، کافروں کے لیے نہیں. تو نبی الاسلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، دعوی نبوت والا قرآن ہے، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا، چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں. لیکن نبی الاسلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا. اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا، جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے.
تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں، بخاری میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے، لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلوار کو مسلط کیا. یعنی قرآن اور قتال یہ نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہیں ایکویلنٹ ٹو اگلے انبیاء کے. وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آتا تھا اور فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دیے جاتے تھے. نبی علیہ السلام کو عذاب استحصال قتال کی شکل میں دیا گیا مخالفین کے اوپر، اور قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا. آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو موجود نہیں ہے. ہم ان معجزات کو برحق سمجھتے ہیں قرآن کے کہنے کے اوپر. دکھا ہم بھی کوئی نہیں سکتے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں، جو اس زمانے میں شاعروں کے لیے چیلنج بن گیا. آج سائنس کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ کئی ایک ڈسکوریز جو 20ویں صدی میں آ کر ہوئی ہیں، ان کا ذکر اس زمانے میں اس کتاب میں موجود ہونا، اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے، اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ابھی تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے ایک بھائی نے اگلے دن ہائی لائٹ کی ہیں، میں نے ان سے پھر فون پہ بھی بات کی. وہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے صرف سورۃ الکوثر کے اوپر. انہوں نے کئی ایک اس کی میتھمیٹیکل جو آرڈر ہیں ڈسکور کیے ہیں. ایک تو اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو میتھمیٹیکل آرڈر موجود ہے الفابیٹس کا وہ اتنا یونیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تو پورے قرآن کے اوپر اس حوالے سے ورکنگ کی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں اتنی بڑی حفاظت ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا تو وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک لفظ بھی بدل دے تو آرڈر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی. ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے نئی چیزیں ہائی لائٹ کرے گا لوگوں کے سامنے. حروف ابجد کا علم صحابہ اور تابعین کے دور میں زبان کے طور پر رائج تھا. یہ تعویذات جو لکھتے ہیں انہوں نے تو اس علم کو ہی بدنام کر دیا نا، ورنہ یہ پیرلل میں ایک لینگویج ہے جس میں آپ اعداد کو جمع کر کے ایک پوری گنتی ہے. جس طرح محمد کے 92 بنتے ہیں، اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں. ان ڈیجٹس کو یوز کر کے بھی قرآن پاک کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے ہیں. اس طریقے سے قرآن حکیم کا اعجاز کہ اس کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں، یہ چیزیں تو ابھی آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی نا. حمید الدین فرائی صاحب سے پہلے تو یہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کی، کئی ایسی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی جو پہلے لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کی ہوئی تھی. تو ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز بتاتا ہے کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے. اس کا پریکٹیکل جو عملی نمونہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. قرآن کی دعوت الحمدللہ اسی طریقے سے شد و مد کے ساتھ جاری ہے. اور یہ ہے اصل میں انقلاب جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب مسلمانوں کی امپائرز ختم ہو گئی تھیں، دنیا میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی، اس وقت بھی انقلاب تھا. آج اللہ تعالیٰ نے 58 اسلامک کنٹریز ہمیں دے دیے، انقلاب آج بھی اسی طریقے سے. کل کوئی ملک ختم بھی ہو جائے، نبی علیہ السلام کا انقلاب گلی گلی اسی طریقے سے پوری دنیا میں جاری ہے. یہ ہے لیگیسی، جو لیگیسی کسی اور شخص نے نہیں چھوڑی. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھا اور اس کی طرف ہم نے وہی بھیجی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جیوز اور کرسچنز کے علماء جن کے پاس الہامی کتابوں کا علم ہے ان سے پوچھ لو کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے. تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، تو اگلے انبیاء بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے. عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، انسانوں کی سپیشیز سے ہی پیغمبر آئے. ظاہر ہے عورتیں اس کام کے لیے سوٹیبل بھی نہیں، اس کے لیے ایکسٹروورٹ بندہ چاہیے اور پھر وہ ایسا ڈائنامک ہو کہ ہر وقت اویلیبل ہو. عورتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بشری کمزوریاں لگائی ہیں. مہینے میں 6-7 دن ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ریلیکسیشن ہے اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی. اب پیغمبر نے تو
امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ عورت ہو اور وہ 7 دن کی چھٹی کرے، پلس پھر اس کو مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا اور کئی کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرد بنائے ہیں. ہاں پیغمبروں کی مائیں عورتیں ضرور تھیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، لیکن پیغمبر مرد ہی ہوں گے اور انسانوں کی اسپیشی سے ہوں گے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. رسول اللہ کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہذا انسان ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں خواب بھی آتے ہیں پریشان، یہ شاعر ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. انسان ضرور ہے، اور وہ اس لیے کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کو فالو کر سکتے ہیں. آئیڈیل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں کوئی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. وہی کا آنا ہی بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو اگلے انبیاء کے ماننے والوں کے پاس کتاب کا علم ہے، ان سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اب یہ مشہور آیت کا حصہ ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تختہ مشق مجھے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی انجینئر صاحب سے آپ کیوں پوچھتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھیں. اور بھائی انجینئر صاحب بھی اہل ذکر سے ہی پوچھتے ہیں. میں نے قرآن کا ترجمہ لکھ کر آپ کے حوالے نہیں کیا، ہم آپ کو آپ کے مولویوں کا ترجمہ پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ کے مولوی اگر اپنا ترجمہ لکھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں. اور ترجمے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تفسیر میں 1000 کے قریب آیات قرآن پاک کی سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، اور مولوی کو تو سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی. مولوی تو آپ کو بتا رہے ہیں زمین ساکن ہے اور اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن جو زمین ساکن کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بچھونا بنایا ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ نہیں ان کو نظر آتا کہ تمام اجرام فلکی جو ہے وہ اس کائنات میں تیر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہیں، روٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ریوالو بھی کر رہے ہیں اپنے محور کے گرد بھی اور دوسرے آبجیکٹس کے گرد. اب تو کہکشاؤں کا بھی پتہ چلا کہ وہ بھی پوری کہکشائیں بھی گھوم رہی ہیں، وہ بھی اپنی ٹریولنگ کے اوپر ہیں. تو ہمارے علماء کا تو یہ حال ہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے. اگر ایمبریولوجی کا کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، جیولوجی کا مسئلہ آئے گا اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. تو اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایون علماء بھی ان سے ہی سیکھ کر آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن کا قرآن و سنت میں تو صرف ذکر ملتا ہے، اس کی ریزن تو نہیں بتائی گئی. یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا نا کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. یہ قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا تھا، وہ تو نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے. اب یہ بات جب ہم بیان کرتے ہیں تو سائنٹسٹ کی ڈسکوری ہے، انہوں نے ہر چیز فلما کے بھی بتا دی، اور اس کے بعد جتنا کچھ ہوا وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے. کس طریقے سے آئنسٹائن نے اپنی آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ڈرائیو کی، آج 100 سال کے بعد فزیکلی ہمیں وہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو اس بندے نے اس وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ یعنی میتھمیٹکس کے ذریعے کیا کچھ دریافت کر لیا تھا، دیکھا نہیں تھا، پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنے بندوں کو سکھایا ہے. تو اہل ذکر فزکس کی فیلڈ کے اندر آئنسٹائن، نیوٹن، یہ لوگ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ، یہ لوگ ہیں. وہاں کوئی مفتی اعظم سعودیہ یا مفتی اعظم پاکستان تو نہیں ہوگا. تو اہل ذکر ہر جگہ موجود ہے. اس میں پھر وہ اپنے اماموں کو بھی داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اماموں سے پوچھیں گے. جہاں جی پوچھ لیں، اماموں کو واٹس ایپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ویڈیو کیمرہ حلال ہے یا حرام. تو امام تو پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ ویڈیو کیمرہ ہوتا کیا ہے، انہیں تو یہ پہلے بتانا پڑے گا. جن کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیں مسئلہ کہاں سے بتانا ہے. ہم ان کے کسی فوت شدہ امام سے واٹس ایپ کے ذریعے اگر رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کینگرو حلال ہے یا حرام، تو وہ تو ہم سے یہ پوچھے گا بھی کینگرو کسے کہتے ہیں. تو جس نے ہم سے پوچھنا ہے تو پھر ہم ہی کو نہ بتا دیں. تو یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اماموں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ رسول نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا خیال کیا ہے. اپنا خیال صرف وہ اس حد تک دے سکتے ہیں جہاں قرآن و سنت میں کوئی واضح گائیڈ لائنز نہیں ہیں، اور وہ بھی ان کے زمانے سے متعلق. آج کے زمانے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آج کے لوگ آپ کو بتائیں گے. یار جب فقہ حنفی کے علماء یہ لکھیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، سمٹ کے بیٹھنا ہے، ورنہ استنجا کرتے ہوئے پانی معدے تک پہنچ جائے گا اور روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے. تو آپ کے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، ان کا علم سائنس بھی فارغ، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی
کیا استنجا کرنے سے میدے تک پانی پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کی موٹر لگائیں تو میدے تک پانی تب بھی نہ پہنچ پائے. کتنے کمپلیکس راستوں سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی بایولوجی کی برکت سے یہ سب کچھ پتا ہے. اور بزرگ کیا لکھتے رہے خود سے ہی, یہ خود ہم نے باپا جانی سے سنا ہے کہ جی پانی اگر آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے تو پانی ڈائریکٹ جا کے مثانے پہ اٹیک کرتا ہے, مثانے پہ گرتا ہے, اس کی وجہ سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. پانی بھائی کسی صورت مثانے تک ڈائریکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا, پتہ نہیں بیچارہ کن کن راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے. ان کا علم غیب بھی فارغ, علم سائنس بھی فارغ, سب جھوٹ بولتے رہے. اب یہ کہتے ہیں یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بندے انہوں کو پوچھیں گے نا تو تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی ہے نا ہمارے دلوں میں ان کے لیے کہ یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی جاتی رہے گی. یہ ان کا حال ہے. تو اہل ذکر سے مراد ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ, وہ بتائیں گے اور پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی, اور اپنا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا, باپا جانی فرماتے ہیں, پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھا. اچھا مفتی صاحب نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جان آپ اپنے والا دم اپنے اوپر کریں دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اچھا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غوث وقت تو پھر ڈاکٹر ہوئے جن کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر, وہ غوث وقت ہے. پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے کہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ہر بندہ جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن وہ بتائے ایمانداری کے ساتھ. ڈاکٹر تو پھر بھی ایمانداری سے بتاتے ہیں نا. سر درد کے لیے آپ جائیں تو سارے ڈاکٹرز آپ کو پیناڈول بتاتے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو سر درد ہو اور کوئی بندہ کہے کہ میں نے آپ کا دایاں پاؤں کاٹ دینا ہے یا یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کاٹنی ہے تو سر درد آرام آ جائے گا. سارے ایک ہی بات کرتے ہیں, لیکن مولوی ایک بات نہیں کرتا. ایک کہتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تمہارے منہ میں انگارہ رکھ دیا جائے, اس سے بہتر ہے. دوسرا کہتا ہے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. یعنی ایک پیناڈول کی گولی بتا رہا ہے آپ کو, دوسرا کہہ رہا ہے تیرا پاؤں کاٹوں گا. ہم کہتے ہیں کہ اسے امام مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے, بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بات بتائیں اور وہ بات سٹرونگ بھی ہو. رہا اجتہاد تو اس میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبصورتی والا معاملہ امت کے لیے رکھا ہے کہ جو رائے آپ کو بہتر لگے آپ عمل کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ, اور ہم نے ان انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. وما 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ, 100 دفعہ الحمدللہ, 100 دفعہ اللہ اکبر, 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. اچھا اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں. اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو اس کا ثواب اسی طرح رہے گا. یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے پھر الحمدللہ پڑھنا ہے پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر. یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے. یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے. البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں, 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں, بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا, ولا الہ الا اللہ واللہ. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے. اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث, جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث, سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا,
اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا. تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ و تسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ و تسبیح کے سمجھنے کے لیے. وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا. حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف. اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی. الحمدللہ. مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے. اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ. اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے. پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں. پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے، یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں. لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے. تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے. اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں. چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں. اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں. ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں. اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ. اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں. روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3
مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں ایک مرتبہ. اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے سال میں ایک مرتبہ. اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ. نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں. کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ. اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا، تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں. لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 25. پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ 35. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ 45. پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 55. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے. پورا سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا. نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر. لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے. اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں. اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان المبارک کے فضائل ہو، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک. یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ. وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کنٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی. لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں. لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی. جب کبھی بھی آپ کو رمضان مبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے،
پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے. اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے. رمضان عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا. ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے. تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں. یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے.
پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہے، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی۔ اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔
تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک. اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں. نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی الاسلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو قرآن میں آیا. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ
وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہٰذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے، عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو. لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. لے جی اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے. اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے کپڑے ہی پاک نہیں نے. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی
قیامت والا دن نہ تو اس کے لیے کوئی پل صراط پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا۔ اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ۔ اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے۔ چھوٹی داڑھی رکھ لو، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو، ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے، تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی بیان کروں گا، ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا، ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں، وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ